بھائی عبید الرحمان صاحب، وائس چانسلر، آنریبل فیکلٹی ممبرز، منسٹر صاحبان، پارلیمنٹیرینز، پیرنٹس اور ڈیئر گریجویٹس جو یہاں پر ہیں اور جو سوات میں اس وقت اس ایونٹ کو دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں آج ایک ایسی یونیورسٹی کے کانوکیشن کے اوپر موجود ہوں کہ جس نے تعلیم کے سیکٹر کے اندر بہت پہلے سے کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو ہر چیز جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ بنیاد سے ایک عمارت بنتی ہے۔ تو اس میں ڈپارٹمنٹ کا اضافہ ہوتا گیا، اچھی فیکلٹی کا اضافہ ہوتا گیا اور آج ماشاءاللہ اکا یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین طریقے سے تعلیم میں ہیلپ کر رہی ہے ہماری گورنمنٹس کو۔ اس پر میں تمام لوگوں کا جو اس میں اپنا کردار ادا کرے میں شکر گزار ہوں۔ اب سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی گورنمنٹ وداؤٹ پرائیویٹ سیکٹر اور اپنے لوگوں کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عوام اور عوام کے ساتھ وہ لوگ جن کے وسائل ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہیں، کسی بھی سیکٹر کے اندر وہ اس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا پرائیویٹ طریقے سے انہی سیکٹر میں جہاں پہ گورنمنٹ نے کام کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، مل کے حل کرنے کے لیے اس کے اندر جو اقدامات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو میں بذات خود بحیثیت پولیٹیشین اور بحیثیت چیف ایگزیکٹو سپورٹ کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آگے کے لیے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے ہمارے یہاں پر پاکستانی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ کریں اور اپنے جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو کہ بیسیکلی ہمارا فیوچر ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو بہتر ان کی ہم گرومنگ کریں گے تو وہی چونکہ ہمارا فیوچر ہے تو ہمارے صوبے کا، ملک کا اور اپنے والدین کا، اپنے گھر کے لیے وہ ایک اچھا بہترین طریقے سے ایک زندگی گزار سکتے ہیں اور فائدہ دے سکتے ہیں اور ایسیٹ بن سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے صوبے کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی۔ جیسا کہ عبید بھائی نے بتایا کہ 2001 میں جب پڑھ رہا تھا، فیشن ڈیزائننگ کر رہا تھا، تو میرے والد صاحب یہاں پہ منسٹر سے یہ بھی میں اس وقت میں نے فیشن شو کرایا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے صوبے میں بھی ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کے اندر ہمارے صوبے کے لوگ بھی کمپیٹ کریں اور یہ جو ہماری بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا صوبہ کوئی بیکورڈ ہے یا کوئی ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں، حالات ہمارے صوبے کے خراب ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبا بارڈر ہے اور بہت لمبے بارڈر کے اوپر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے اور اس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل بنے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ جغرافیکلی ان حالات کا شکار ہوا، لیکن ہماری عوام نے اپنی قربانیاں دے کر اور مقابلہ کر کے پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، عوام نے بھی، ہماری سیکورٹی فورسز نے بھی، اور اس کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ اکا یونیورسٹی جو ہے اس میں مجھے اس وقت، کیونکہ کوئی بھی آپ ایونٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اسپانسر ہوتے ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں، تو مجھے اس وقت 30,000 روپیز جو ہے اسپانسر کیا تھا۔ 30,000 سے بڑی چیز تھی اور اس میں میں ابھی بھی بتاؤں آپ کو کہ وہ جو شو تھا اس میں پاکستان کی اس وقت کے ٹاپ کیراگرافر اور ٹاپ ماڈل تھی ساری تھی۔ تو آج چونکہ میں یہاں پہ ہوں اور چونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں، پروموٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ایسے ادارے یا ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں مختلف چیزوں میں، تو ان کو گورنمنٹ سے بھی ان کو ہمیں فائنینس کرنا چاہیے۔ تو میں 3 زیرو آگے کی طرف لگا کے، پچھلے زیرو کا تو فائدہ نہیں ہوتا، آگے کا 3 زیرو لگا کے میں 3 کروڑ روپے کی گرانٹ ایجنٹ کا اعلان کرتا ہوں یونیورسٹی کے لیے، تاکہ اس کے لیے آپ کے آنے والے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کیا جائے۔ اور میں چھوٹی سی بات کروں گا، آپ نے بھی کافی لمبا ٹائم گزار لیا ہے، ویسے آپ نے بیٹھ کے گزارا ہے، کھڑے ہوئے گزارنا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی وین یو آر اسٹینڈنگ آئیڈل۔ اب واک کرتے رہے، رننگ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اسٹریٹ ایک جگہ پہ کھڑا ہونا ہے بڑی ٹف ایکسرسائز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا پریڈ ہوتی ہے نا فوج کی، اکثر بندے اس میں لیس کر جاتے ہیں کیونکہ وہ آئیڈل کھڑا ہونا ایک بہت ٹف چیز ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ہائی لیول فٹنس چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا عبید بھائی کو، آپ کا تو ویٹ مجھ سے بھی زیادہ ہے لیکن آپ بھی فٹ ہے، سسٹین کر گیا اتنا ٹائم۔
میں صرف اسٹوڈنٹ سے یہ بات کروں گا جو گریجویٹس ہیں ان سے یہ کہوں گا، آپ اب جس نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ابھی بریک نہیں لگانی۔ ڈگری جو ہے نا وہ انسان کو نہیں بناتی، انسان اس ڈگری کو بناتا ہے اور اس ڈگری سے دنیا کو بنواتا ہے اپنے آپ کو۔ آپ نے ایک تو محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، اور تعلیم کا بھی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، تعلیم آپ حاصل کر چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کریں گے، محنت آپ نے نہیں چھوڑنی ہے۔ دوسرا، ہمیشہ سب سے زیادہ اپنے والدین کی، اپنے ٹیچرز کی عزت کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور ڈیورنگ اسٹڈیز جب آپ کسی بندے کی عزت کرتے ہیں، کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ اعزاز کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کو پسند نہ ہو، آپ کی طرف اٹریکشن نہ ہو، آپ کسی طرف مائل نہ ہو، اس کی عزت نہ کرتے ہو، تو اس کی بات جو ہے وہ آپ کے اندر ابزارو نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو اس کی بات کو آپ ابزارو کرتے ہیں، اور جتنا بھی آپ ابزارو کریں گے، جتنا بھی آپ سیکھیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ نالج ایسی چیز ہے کہ جو فرام کریڈل ٹو دا گریو آپ نے حاصل کرتے رہنا ہے، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے۔ تو ہر انسان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی انسان آپ نے زندگی میں ایک دن بھی پڑھا ہے، اس سے بھی آپ کو سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دن سروائیو کیا ہے اس سسٹم میں، ان سختیوں میں، زندگی کے اندر، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کی جو اپنی آپ کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے، اگر آپ کچھ سوچنا چلیں گے تو آپ ہر لمحے سیکھتے رہیں گے، اور وہ سیکھنا آپ کو فائدہ دے گا زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے۔ دوسری چیز ہے مقابلہ کرنا سیکھیں، مقابلہ کریں۔ ہمارا ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہار نہیں مانی، ہم نے مضبوط رہنا ہے، ہم نے پریشان بھی نہیں ہونا۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ کوئی ایک ہار یا کوئی ایک ناکامی اگر آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، ڈسکریج کرتی ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی طاقت یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے شاید کچھ اور بہتر ہوگا آپ کے لیے، اور اس میں شاید کچھ آپ بہتر کر سکیں، تو آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مقابلہ کرنا سیکھیں۔ آپ مقابلہ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مقابلہ کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہوگا، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری قوم میں ایک بہت بڑی ماشاءاللہ ایک کیپیسٹی ہے مقابلہ کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے عظیم ترین لوگ پاکستان میں ہمارے اس ریجن سے پیدا ہوئے ہیں، جس فیلڈ میں گئے ہیں اپرچونٹی اگر دی گئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو یو کین آلسو بی دا ون، آپ بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اپنے مقصد پہ آپ فوکس کریں گے اور آپ اس بات کا تہیہ کر لیں گے کہ جب تک میں مقصد حاصل نہیں کروں گا میں مقابلہ کرتا رہوں گا، تو اگر آپ مقابلہ کرتے رہیں گے تو یقین کریں آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی۔ اور یہ ایمان رکھیں کہ شاید میرے ہاتھ سے اللہ نے کوئی بڑے کام کرانے ہوں گے، لوگوں کی خدمت کرانی ہوگی۔ مجھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جان چھوڑ، میں آپ کے لوگوں کے گلے میں فٹ ہو گیا، لوگوں نے مجھے آن کر لیا، مجھے ووٹ دینا شروع کر دیا، ان کی ہوپ تھی کہ شاید میں اپنے کام کر سکتا ہوں، ان کے مسائل حل کر سکتا ہوں، اور وہاں پہ میں اس کام میں نے کام شروع کر دیا۔ تو آگے بڑھنا ہے ایمان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی۔ آخری بات کر رہا ہوں، جو انسان کسی اور کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے وہ کامیاب ترین انسان بنتا ہے، یاد رکھیں۔ جس کے اندر حسد ہوگا، جو پاؤں کھینچے گا، جو اپنے دوست کو، اپنے کمپینین کو، اپنے ساتھ والے انسان کو سپورٹ نہیں کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس کو ہیلپ کر لوں، میں اس کے لیے کچھ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری حقوق العباد، کہ میرے بندوں کی خدمت کرو۔ جب آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کو موقع دیں گے آگے بڑھنے کا، آپ کے پاس جو کچھ ہے ان پہ لگانے کو، ان کو بتانے میں آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر میں یہ بتا دوں تو مجھے آگے نہ بڑھ جائے۔ جب آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر دی، آپ کامیاب ترین انسان ہیں اس دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی۔ تو کامیابی، کسی اور کی کامیابی پر خوش ہونے والا انسان
ہمیشہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے، اور آپ نے اگر کامیاب انسان بننا ہے تو اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی سپورٹ دینی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اپنے لائف کا ایکسپیرینس، اس کے علاوہ اپنے ملک کا پوٹینشیل، ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اپنے والدین، جب آپ والدین بنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کتنی قربانی دیتے ہیں آپ کے لیے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کیوں رو رہا ہے، اس وقت جب آپ والدین بنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت۔ پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم گرے شروع کر دیتے ہیں، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، میری وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ سے کیوں نہیں مانتے ہم؟ ایمان کو مضبوط کریں، آپ کی خواہشات ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی آپ کے والدین کو دے گا، اللہ ہی آپ کو ڈائریکٹ دے گا۔ ہمیشہ جو بھی انسان اللہ پہ ایک کریکشن کر دیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں نے زندگی میں آج تک جو اللہ سے مانگا اس نے مجھے دیا ہے۔ تکلیفات بھی ہوں گی لیکن میں ان تکلیفات کی وجہ سے کبھی میں نے ناراضگی نہیں کی اس سے، میں نے اس سے بھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو مجھے تکلیفات دکھا رہا ہے تو شاید تو مجھے احساس دلا رہا ہے کہ تکلیف بھی ہے، اور اگر تم تکلیف میں نہیں ہو تو شاید کوئی اور تکلیف میں ہوگا، تو وہ احساس دلانے کے لیے اگر وہ دلاتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آخر میں تمام فیکلٹی ممبرس کا جنہوں نے آپ سب کو آج اس مقام تک پہنچایا، آپ کے چانسلر صاحب عبید الرحمان صاحب کا، آپ کے وائس چانسلر کا، آپ کے والدین کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے، تمام گریڈ کی طرف سے، کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا اور آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ ایک ایسے سمندر میں چلے گئے ہیں، اس سمندر میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ چھوٹی مچھلی بن کر کسی کا نوالا بنتے ہیں یا ایک بڑی مچھلی بن کر چھوٹی مچھلیوں کو تحفظ دے کر اس سمندر کو اون کر کے اس سمندر میں اپنا نام کماتے ہیں۔ یہ اب آپ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔